ابھی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کیوں ہیں؟ سول ملٹری امبیلنس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں کھڑا ہوا ہے اور کسی ادارے کا رول جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اسلام یہ دین ہمارا اور اسی کے نام پر ملک بنا اور اس کے بعد ہم کیوں نہیں یونائٹ ہوئے اس ایک چیز پر؟ کوئی بھی آئیڈیالوجی آپ لے آئیں، بے شک وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، قومیت کی بنیاد پہ ہو، سیکولرزم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر انصاف کا نظام ایگزسٹ نہیں کرتا تو انسٹیٹیوشنل بیلنس نہیں آ سکتا. اس کی وجہ کہ میں نے کچھ بھی کر دیا تو میرا فیس دیکھ کے میرا کیس ڈیسائیڈ ہوگا. ٹی ٹی پی نہیں ہو سکتی پاکستان میں. پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر تھے، ان سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی ٹینڈر کے پی کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹھیکہ اگر دیا جاتا ہے تو اس میں 5 سے 6% کا ایک مارجن ہوتا ہے ٹی ٹی پی کے کمانڈر کے لیے. میں نے کہا یہ آپ نے یہ لیجیٹیمیٹلی لوگ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. آپ کنٹروورشل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ یہ کنٹروورسی جو بن جاتی ہے وہ اسی لیے بنتی ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ڈیلوژنس پالی ہوتی ہیں ان کو میں ہرٹ کرتا ہوں جان کے. سوشل میڈیا ہمارے لیے بڑی خوفناک چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پبلک فرسٹریشن کو جب بڑھا دیتے ہیں، ایکسپریشن کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں، تو تب ہی تو اصل امکان پیدا ہوتا ہے ریولوشن کا. 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں ان میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد اب تک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کون گین کر رہا ہے، کون نقصان میں جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان میں نون لیگ ہے. اس میں زرداری صاحب گین نہیں کر رہے آپ کے خیال سے؟ وہ بس بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. وہ جس طرح ایک میم نہیں آتی، وہ بندہ سگریٹ ہاتھ میں ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور سارا تماشا لگا ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے کہ چھوٹی گیم سے بڑا رزلٹ حاصل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی پورا مینڈیٹ دینے سے خوف زدہ ہیں لوگ، کیونکہ 18ویں ترمیم کی تکلیف ابھی تک گئی نہیں ہے. عمران خان صاحب ہیں، کیا آپ کے خیال سے ان کو ایکسیپٹ کر لیں چاہیے ٹرمز؟ بنیادی پرنسپل پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ تبدیل کرے. ابھی یہ کمپنی چلے گی، کون سا نظام ہمارے یہاں بہتر چل سکتا ہے؟ نظام جو بھی ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ سوورن کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑے عرصے سے سوچا کہ پوڈ کاسٹ شروع کرنا ہے، کیونکہ اب کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جو ہی میں نے یہ سوچا، بڑے عرصے سے سوچ تو رہا تھا کہ پہلا گیسٹ کون ہوگا، تو اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کئی مہینے پہلے ہی کہ سید مزمل شاہ کو میں نے تنگ کرنا ہے اور اسی کو بلانا ہے. سید مزمل شاہ کے ساتھ بہت سے پروگرامز کیے، اب ایکسپریس پہ ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام کر رہے ہیں. جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، جتنے لوگوں کو دیکھا، میری نظر میں بہت زیادہ پڑھنے والے، منجھے ہوئے، سمجھدار، سلجھے ہوئے اینکرز میں ان کو شامل رکھتا ہوں. اور سید مزمل شاہ پاکستان کے ان لوگوں میں شامل ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ واحد اینکر کے لحاظ سے کہ پاکستان میں پوڈ کاسٹ جن کے سب سے زیادہ دیکھے گئے ہیں انٹرویو کے لحاظ سے، ان میں جناب بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جناب جن کے وائرل ہوئے، ڈسکس ہوئے، ان میں سید مزمل شاہ ہیں. تو آج آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے سامنے سید مزمل شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ اتنے کمپریہنسو انٹرو کا. آپ کا بہت شکریہ. اور جب سے آپ سے ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی آپ نے پہلا گیسٹ میرے ہونا ہے، اور میں نے شروع ہی نہیں کیا. میں نے کہا جی مزمل ہوگا، تو باقی ہم نے وہ ساری لسٹ بنائی ہوئی ہے میں نے اپنی ڈائری میں کہ اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے. میرے لیے آنر کی بات ہے یہ، اسپیشلی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے یہ کامنٹس ہیں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جب ہم انڈسٹری میں آ رہے تھے تو آپ اس مقام پہ تھے کہ ہم کہتے تھے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا. تو یہ بالکل ایک پریویلیج اور آنر کی بات ہے جو آپ نے بولا ہے. بہت شکریہ. لیکن وہ جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں تھوڑا کانشیس ہو جاتا ہوں. اچھا کافی عرصہ ہو گیا مجھے اب اس کام میں. اور باتیں لگتا نہیں ہے آپ. یہاں یہ آپ نے کمپنسیشن کر دی ہے. بالکل بالکل. مزمل، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کیوں ہیں کیا؟ ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ابھی ریسنٹلی جو پولیٹیکل ہیپننگز ہوئی ہیں ساری، اس میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس طرح. تو میرا پرپز، یا اور لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کا بھی پرپز یہی تھا کہ بتایا جائے عوام کو کہ پولیٹیکل ہسٹری جانے بغیر آپ ایکشن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. جب تک آپ ماضی نہیں جانتے تو آپ فیوچر بھی پلان نہیں کر سکتے. تو پاکستان انفارچونیٹلی پہلے روز سے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار تھا، کیونکہ مسلم لیگ اور کانگریس کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں پارٹیشن پہ تو دونوں جماعتوں کی ساکھ میں اور مضبوطی میں، اس کے علاوہ پبلک اپیل میں اور لیڈرشپ میں بہت بڑا فرق یہ تھا کہ ایک آرگینک تھی اور دوسری کی پنجاب میں جڑیں نہیں تھیں. پنجاب کی ڈویژن کا جب فیصلہ ہو گیا تو یہاں سے یونینسٹ پارٹی جو تھی اس نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اقبال نے بھی اس چیز کو مائنڈ کیا کہ آپ اپنی روٹس پنجاب میں بڑھائیں، آپ دوسری پارٹیوں کو کیوں شامل کر رہے ہیں. تو فرق یہ تھا کہ پہلے روز سے سیاسی قیادت انفارچونیٹلی ہمیں شخصیات کے تناظر سے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر ایک شخص ہے تو پارٹی ہے، وہ نہیں ہے تو پارٹی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میاں نواز شریف کے علاوہ نون لیگ، یا بھٹوس کے علاوہ پیپلز پارٹی، یا عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا سروائیول نہیں ہے. تو یہ وہی لیگسی ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں پارٹیشن سے پہلے سے آج تک.
دوسری چیز یہ کہ ریپیٹڈلی ڈکٹیٹرشپس کا مارا ہوا ایک ملک جہاں پر جب بھی جمہوریت آئی ہے اس کے پیچھے بھی بیٹھ کے ہم نے دیکھا غیر جمہوری قوتیں ہی ان کو چلاتی آئی ہیں. 90 کی دہائی میں میوزیکل چیئر ہوتا رہا, تب بھی یہی تھا کہ اگر اقتدار ملا بھی کسی کو ہے تو اختیار نہیں ملا. اور اس سے پہلے MRD کی تحریک میں دیکھ لیں, ایوب کے مارشل لاء کے انڈر دیکھ لیں تو پولیٹیکل پرزنر لیے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا لوگوں کو. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ میں تو اس کو پارٹیشن تک لے کے جاتا ہوں کہ جو ہمیں سیاسی نظام ملا تھا وہ پرفارم نہیں کر سکا, اتنا بڑا ویکیوم پیدا ہوا, اس ویکیوم کو غیر سیاسی قوتوں نے فل کر دیا. ہندوستان میں وہ ویکیوم نہیں تھا, اسی لیے وہ باقی قوتوں کو اپنے تابع لے آئے. یہاں پر ہم آج تک نہیں لا سکے. تو میرا آنسر یہ ہوگا شارٹلی کہ سول ملٹری امبیلنس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں کھڑا ہوا ہے, اور کسی ادارے کا رول جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے, اسی لیے کہ یہاں پر جو سیاسی قوتیں تھیں پہلے دن سے کمزور تھیں, آج بھی کمزور ہیں. لیکن مزمل, اکانومی کیوں سفر کرتی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی حالات بہت سے ملکوں میں ہے. آئیڈیل ڈیموکریسی شاید آپ کو 15-20% ملکوں میں ملے گی, اس سے زیادہ نہیں ملے گی. نظام بہت سے ممالک میں بدل رہا ہوتا ہے, شورش بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو ہمارا حال ہے خاص طور پہ ریجن میں, تو ہم تو اب افغانستان سے کمپیئر ہونے لگ گئے ہیں. تو یہ تو باقی ممالک تو وہاں بھی بڑے مسائل ہیں, یہ سارا تھا. اگر انڈیا کی بات کریں وہاں بھی دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی کے پاس ایک ہی ابھی تک لیگیسی چل رہی ہے ان کا بھی, لیکن ان کے حالات ہم سے بہتر ہو گئے. ہم بہت ایسا لگتا ہے پیچھے جا رہے ہیں, جہاں ہم تھے اس سے پیچھے جاتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ پہلی تو ریاست کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے ریاست بنائی ہوئی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تو اس میں اگر معاشی کرائسس آ بھی جائے تو آپ ریکور کر جاتے ہیں. جاپان کی مثال ہے کہ وہاں پر ہیروشیما بھی ہو گیا, اس کے بعد میں فوکوشیما کا بلاسٹ ہو گیا. 8-10 دفعہ ایسے زلزلے آئے کہ ہماری طرح کا ملک ہوتا تو شاید بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا, دوبارہ ریکور نہ کرتا. پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیشن اسٹیٹ ہے, یعنی کہ ایک قومیت کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہوئی جو ریاستیں ہیں ان کے اندر کنسنسس کو ڈیولپ کرنا مشکل نہیں ہے. پاکستان میں کسی بھی چیز پہ کنسنسس بنانا بہت مشکل کام ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک پشتون ایتھنیسٹی ہے, ایک بلوچ ہے, ایک پنجابی ہے. گلگت آج تک پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا, کشمیر آج تک پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک لبریشن کی وار چل رہی ہے, ٹیررزم بھی ہے وہاں پہ. KP کے اندر آپ نے ابھی ایکس فاٹا کو ملا لیا, لیکن وہاں اب بھی ٹرائبل بیلٹ میں بہت ریزسٹنس ہے کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے. تو ہمارے جو بیسک پرنسپلز ہیں جب وہ ڈیفائن نہیں ہوں گے, جب آپ اس گھر کے تمام افراد کو اپنی اتھارٹی منوا نہیں پائیں گے کہ یار میں اس گھر کو لیڈ کروں گا, میں جو فیصلہ کروں گا وہ سب آپ نے عمل کرنا ہے اس پہ. ہم اب تک ایک سوورن جو ہوتا ہے نا, جو ایک فیصلہ کر دے تو اس کو سب کو ماننا پڑتا ہے, وہ پیدا نہیں کر سکے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لاہور سے ساہیوال جائیں تو یہاں تک لوگ عدالت کی ریٹ کو تسلیم کریں گے, اس سے آگے جائیں تو پنچایت آ جائے گی. اچھا ساؤتھ پنجاب سے آگے جائیں تو جرگہ آ جائے گا. اچھا اس سے آگے جائیں تو سردار آ جائے گا. تو یہاں پہ جورس پروڈنس کی بھی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے, ہر کوئی مختلف انصاف کے نظام پہ یقین کرتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ عدالتی فیصلے کو نہیں مانتے, کچھ جرگے کو مانتے ہیں, کچھ میرا جہاں سے تعلق ہے وہاڑی سے ساؤتھ پنجاب سے, وہاں پہ لوگوں کی میجورٹی میں رائے یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح عدالتی نظام سے بچا ہی لے یا اللہ ہمیں, کیونکہ اگر یہاں کوئی کیس چلا گیا یا ہم پھنس گئے تو پھر تو وہ 10-15 سال گئے ہمارے. تو ریاست وہ ہوتی ہے جس کی ایک بیسک ترین ڈیفینیشن یہ ہے, میکس ویبر ایک تھیورسٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ جس کے پاس لیجیٹمیٹ مونوپولی آن وائلنس ہو, یعنی کہ جو لیجیٹمیٹ طریقے سے وائلنس کا استعمال کر سکے, اس کا اختیار رکھتا ہو. یہاں پر وہ بہت سے جتھوں کے پاس ہے. آپ سڑک کے اوپر 50,000 لوگ لے آئیں, آپ کا کیپٹل بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو مرضی مذاکرات آپ نے کرنے ہو, وزیر اعظم سامنے بیٹھے گا آپ کے, اور ہر قسم کی پولیٹیکل فورس کے سگنیچر بھی ہوں گے جو کہ ہوتے رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سوورن پیدا نہیں ہوا اور کنسنسس پیدا نہیں ہوا. اسی لیے جن قوموں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ریکور ہو جاتی ہیں, مسائل آتے ہیں, وہ پوری دنیا میں آتے ہیں, امریکہ تک میں آ جاتے ہیں, لیکن بیسک پرنسپل تبدیل نہیں ہوتے. ہمارا بیسک پرنسپل یعنی کہ عمرانی معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ مسئلہ ہے. لیکن ہمارے ویسے تو کہتے ہیں کہ اردو, شلوار قمیض اور کرکٹ یہ آپ کو پورے پاکستان میں مل جائے گی, لیکن کیا اسلام یونائٹنگ فورس نہیں ہے ہمارے لیے کہ ایک چیز پر ہم کہیں اکٹھے ہوں؟ یہ جو بھی ایتھنک پرابلمز ہیں یا دیگر لنگوسٹک پرابلمز ہیں, جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کیا بنائی اسلام کے نام پر تھا, اسی لیے ہم علیحدہ ہوئے, اور وہ الگ بات ہے کہ وہ بنگلہ دیش والا ایک الگ ہی سین ہو گیا.
لیکن وہ ہمیں کیوں نہیں یونائٹ کر سکا؟ یہ اسلام، یہ دین ہمارا، اور اسی کے نام پر ملک بنا، اور اس کے بعد ہم کیوں نہیں یونائٹ ہوئے اس ایک چیز پر؟ دیکھیں اس میں بھی اگر انصاف کا نظام نہیں ہوگا، جس طرح سے ابھی ہم کورٹس کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، ابھی 3 دن پہلے کی جو ہیئرنگ ہے میں سن رہا تھا اس کے ریمارکس سارے، جس میں کوئی جج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے دھمکیاں آتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کہیں بیٹھ کے بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کوئی سن لے گا، یہاں نہ بولیں بیٹھ کے، کسی کے گھر سے کیمرے برآمد ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی آئیڈیالوجی آپ لے آئیں، بے شک وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، قومیت کی بنیاد پہ ہو، سیکولرزم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر انصاف کا نظام ایگزسٹ نہیں کرتا تو انسٹیٹیوشنل بیلنس نہیں آ سکتا. اس کی وجہ ہے کہ میں نے کچھ بھی کر دیا تو میرا فیس دیکھ کے میرا کیس ڈیسائیڈ ہوگا، جبکہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. آپ جس بھی نظام کے تحت آتے ہیں اس کی کم از کم ایک کلیئرٹی تو ہوتی ہے کہ اس میں جسٹس کیسے پرووائڈ کی جائے گی. ریاست کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ایک کمزور طبقہ جو ایک ملک کے اندر رہتا ہے اس کو سیف گارڈ کرے. ادروائز جو تگڑا اور طاقتور ہے اسے تو ریاست چاہیے ہی نہیں. اس نے کیا کرنی ہے اسٹیٹ؟ وہ خود جا کے بدلہ لے لے گا، کسی کو گولی مارائے گا، کسی کی دولت چھین لے گا. تو یہ ہوتی ہی انڈر پریویلیجڈ اور کمزور آدمی کے لیے ہے جس کو یہاں پہ ڈیفینس نہیں ملتا. جہاں تک آئیڈیالوجی کا تعلق ہے اس کو بھی ہم نے ہمیشہ سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا، اپنے پولیٹیکل گولز کے لیے استعمال کیا. ضیاء صاحب نے یہ کہا کہ افغان جنگ میں ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا موٹیو تھا. امریکہ سے پیسے لیے، ڈالر آئے، پھر اس کے علاوہ کلاشنکوو آئی، او پی ایم آئی، آج تک ریفیوجی کرائسس ہم ڈیل کر رہے ہیں. ابھی دوبارہ دوسرا ٹینیور آنا ہے جس میں افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنا ہے ہم نے. تو ہم وہ آج تک وہ ملبہ جو ہم پہ گرا کہ وہ صاف نہیں کر پائے. تو آئیڈیالوجی کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس نے اس کو وہ گلو نہیں بنایا جو آپ پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں بن سکی. پھر 71 جو ہو گیا اس سے وہ تھیسس ہی ڈسپروو ہو گیا کہ اگر یہ ایک آئیڈیالوجی اس سے سارا ملک یکجا رہ سکتا ہے تو پھر اکثریت نے ملک کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی بات اقلیت سے آزادی حاصل کی. وہ کیوں کی؟ اسی لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر آپ نہ ہماری زبان الاؤ کرتے ہیں، نہ ہمیں بجٹ دیتے ہیں، 65 کی جنگ ہوتی ہے ہمارا بارڈر خالی چھوڑ دیتے ہیں اور ساری فوج لگاتے ہیں ویسٹرن بارڈر پہ، اس کے علاوہ وہاں کا جو ٹیکسیشن کرتے ہیں وہ ری ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے. پھر وہ کہا کرتے تھے پٹسن کی بو آتی ہے اسلام آباد سے کہ آپ نے ان کی دولت لے کے اپنے شہروں پہ لگائی. تو جو 6 نکات تھے مجیب کے، آج بھی آپ کو سیاسی پارٹیوں کے مطالبات میں ان کی جھلک دکھائی دے گی. وہ صرف پروونشل اٹانومی مانگ رہا تھا، آپ نے بعد میں 18ویں ترمیم کر کے سب کو وہ دے دی، لیکن تب نہیں مانا. الٹیمیٹلی آپ مان گئے 2018 میں، 71 میں آپ کو ہوش نہیں آئی. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بالکل شفاف الیکشن ہوا تھا، وہ اس لیے کہ اس وقت جو آپ نے سروے کروایا تھا وہ غلط نکل آیا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں وہ سویپ نہیں کرے گا مجیب، اسی لیے. ادروائز وہ بھی شفاف نہ ہوتا. اس کے علاوہ کتنے شفاف الیکشن ہوئے ہیں یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے میرے سے. تو یہ وجہ ہے کہ آئیڈیالوجی کو بھی کام کرنے کے لیے چند بیسک پرنسپلز، انصاف کا نظام چاہیے ہوتا ہے. ادروائز اس کو بھی ابیوز کرنا ہو تو لوگ کر لیتے ہیں. کسی بھی آئیڈیالوجی، کسی بھی مذہب کے نام پہ لوگوں نے دنگے فساد بھی کیے ہیں، دنیا میں امن بھی قائم کیا ہوا ہے. ہم نے جو کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس سے صرف اور صرف نقصان ہوا ہے. اچھا، اس پر دوبارہ آئیں گے ٹی ٹی پی کے فیکٹر پہ بھی، اور یہ جو فروری کے ہمارے 8 فروری کے الیکشنز تھے اس پر بھی آتے ہیں، لیکن تھوڑے پرسنل کویسچن بھی ساتھ ساتھ تاکہ مکس اینڈ میچ رہے. مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جب نیوز اینکرنگ کیا کرتے تھے تو اس وقت ساتھ کتاب بریک میں پڑھا کرتے تھے، تو آپ کو لوگ حیران بھی ہوتے تھے کہ بھائی یہ کیا کام ہے، تو اس سے کنسنٹریشن بھی شاید بریک ہو جائے. اور ہمارے ہاں تو کوئی رواج نہیں ہے کہ نیوز والا بندہ بھی، پوری قوم میں نہیں ہے تو نیوز والا بندہ تو بالکل ہی وہ ساتھ کتاب پڑھے. یہ کیوں تھا اور کیا اس سے آپ کو نقصان ہوا، فائدہ ہوا، یہ کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں اس میں جب انڈسٹری میں آیا تو میرا ایک جنرل پرسیپشن یہ تھی کہ یار جو کام ہی خبروں کا کر رہا ہے آدمی، جو بات ہی سیاسی موضوعات پہ کر رہا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بیٹھ کے کتابیں نہ چاٹتا ہو، ورنہ اس کے علاوہ تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو جب میں آیا میں نے یہ دیکھا کہ اب ایک اینکر گھر سے نکلتا ہے، وہ دفتر پہنچ گیا اور اس سٹیج تک اسے پتہ نہیں کہ آج کیا بولنا ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو کچھ اور ہی پکانا ہے اور چلانا ہے. مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہ سب کرنا پڑ جائے گا. تو خیر میرا انداز یہی تھا کہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ایک بابوں کی منوپلی تھی انفارچونیٹلی، اور 2-4 سال میں نے ویٹ کیا. میں نے کہا کہ یار یہیں پہ اپنا کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دکھا لیں گے اور کوئی موقع مل جائے گا. لیکن اس سے سمجھ آ گئی کہ نہیں ملنا، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ کافی انسیکیور بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو کام ہوتا ہے اس سے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ادارے کا سربراہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس ادارے سے کوئی بڑا ذہن، کوئی بڑا نام نکل نہ آئے، ادروائز میں چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ بڑا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا. تو میں نے تو خیر یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرٹ کا اتنا فقدان ہے اس ملک میں. پرائیویٹ اداروں میں بھی، سرکاری تو سنا تھا ٹھیک ہے وہاں تو چلتا ہی ہے نا، لیکن یہاں بھی یہی دیکھا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بہت جو ہے وہ انتشار پھیلاتا ہے اور اس کے عجیب قسم کے ویوز ہیں، اور جی یہ جو حرکتیں کرتا ہے یہ یہاں نہیں ہو سکتی،
یہ تماشا لگا نہیں سکتا, یہ لڑائی نہیں کروا سکتا اسکرین کے اوپر, اس لیے یہ نہیں چلے گا, بہت پولائٹ ہے, یہ تو پڑھی لکھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ کون سنے گا. تو یہی باتیں سنتے تھے, پھر مایوس ہو کے اپنا سوشل میڈیا شروع کر لیا. لیکن پڑھنے کا جو شوق تھا وہ کسی کام کے لحاظ سے نہیں تھا کہ اس کو استعمال کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, وہ جسٹ فار دا سیک آف اٹ تھا کہ یار یہ ایک چیز ہے جو میں چھوڑوں گا نہیں کیونکہ یہ پیشن ہے. تو وہ کبھی ہارڈ ورک لگا ہی نہیں, اسی لیے وہ شوق تھا, تو آج بھی اس کو ہارڈ ورک نہیں کہتا میں. یہ درست ہے, آپ نے سوشل میڈیا پہ حادثاتی طور پر آئے اور آپ نے کوئی ویڈیو بس ایسے ہی بنائی کہ اچھا چلو جی اس کو اپلوڈ کیا اور وہ ہزاروں ویوز آنے لگ گئے, آپ نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. بالکل ایسے ہے, کیونکہ اگر یہ درست نہ ہوتا تو میں بناتا یوٹیوب چینل پہلے, پھر اسٹریٹجی بناتا, پھر میں سوچتا اچھا یار اس سے اتنے پیسے آئیں گے, یہ ہوگا, جو کہ کرنا چاہیے اگر آپ پروفیشنل ہیں, وہ بھی غلط نہیں ہے, ایک محنت ہے آپ کی. لیکن میں نے کامنٹس میں لڑائیاں لوگوں سے, دوستوں سے بحث ہو جانی کسی سیاسی موضوع پہ, وہ 4 دن بحث چل رہی ہے, تو میں ایگزاسٹ ہو جایا کرتا تھا کہ یار یہ اس طرح, تو میں نے اچھا کامنٹ کیا, اگلے دن اٹھ کے اس نے رپلائی کر دیا, میں نے جواب نہیں دیا تو وہ کہے گا دیکھو بھاگ گیا, اس کو تو بات ہی نہیں آ رہی. تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے کہا یار ویڈیو فارمیٹ پہ نا کچھ چیزیں کہنی چاہیے, بولنی چاہیے. تو پھر میں نے اپنی فیس بک پروفائل پہ, کوئی یوٹیوب اور پیج نہیں تھا اور فیس بک پیج بھی نہیں تھا, اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور صبح سو کے اٹھا تو دیکھا وہ 50-60 ہزار اس پہ ویوز آئے ہوئے تھے. تو زندگی میں مجھے تو کبھی اتنے لوگوں نے نہ دیکھا نہ سنا تھا. تو اس سے ذرا حیرت ہوئی کہ یار یہ تو شاید ایک ایکسیڈنٹ ہے, صرف ایک آدھ بار ہو جائے گا, لیکن وہ ایک آدھ مہینے میں 3-4 دفعہ ریپیٹ ہو گیا. اور پھر اتنا زیادہ وہ پرسنل پروفائل تھی کہ اس پہ کچھ میری ریلیٹیوز بھی ایڈڈ تھے. اب جب ماشاء اللہ گالیوں کا انبار آیا تو انہوں نے بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے, ہمیں بھی گالیاں پڑھوا رہا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار اس کو چینج کرنا چاہیے. پھر فیس بک پیج بنایا, پھر وہ کرنے کے 6 مہینے بعد یوٹیوب بنایا میں نے, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ فیس بک پہ ایک ویڈیو گیلری نہیں بنتی صحیح, تو آپ ادھر کریں. تو اسی لیے پھر وہاں آ گیا, اور وہاں بھی اپروچ یہی تھی کہ جب کوئی بات کرنے کا دل کر رہا ہے تب کرنی ہے, اسکیجول کوئی بھی نہیں تھا. ہاں اچھا, پھر آتے ہیں ٹی ٹی پی, اور اس کے بعد پھر پرسنل کویشچنس پر آئیں گے. میں آپ کو ایک جگہ اچھا بیلنس ہو جائے گا, ہاں سوچنے کے لیے ایک مونوٹنس نہیں کرنے دیں گے کہ بھائی ایک ہی اس پہ چل رہے ہیں ہم لائن پر. ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب کا دور ہے, اور اس سے پہلے ایوب خان صاحب کا دور ہے, اور پھر مشرف صاحب کا بھی دور ہم نے دیکھا. ہر کوئی اپنے مختلف انداز سے ملک کو چلانے کی کوشش کرتا رہا. یہ جو اب ایک تو پوری ریاست کا ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم یہ تو سوچ آ چکی ہے کہ ٹی ٹی پی نہیں ہو سکتی پاکستان میں, کوئی سوچ نہیں, کوئی اس کا حامی اس طرح نہیں ہے. ایک دور میں کچھ مذہبی جماعتیں تھیں جو سمجھتی تھیں اچھا ہے بات کر لیں, کچھ کر لیں. اے این پی کے دور میں بھی کوشش ہوئی, یہ ہوتی رہی ہیں. آخری کوشش شاید یہ نون لیگ کے دور میں بھی ایک دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جی بات بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب تو مجھے کنسنسس نظر آتا ہے کہ نہیں ہو سکتی ان سے بات. تو پھر بھی ہم کیوں نہیں نکال بھی چکے ان کو افغانستان سے, اب پھر بھی وہ آ رہے ہیں, اٹیکس ہو رہے ہیں, مطلب جج اغوا ہو رہا ہے, اور آپ اس کو پیسے دے کر چھڑوا رہے ہیں. یعنی یہ تو لا لیسنس کی انتہا ہے. تو یہ ہم کیوں نہیں قابو کر سکے اب تک؟ دیکھیں کنسنسس کی جہاں تک بات ہے, اگر ہم میڈیا کی خبریں دیکھیں تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم ویسے جو انڈر دا ٹیبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے سیکورٹائزیشن کرنی ہے, ایک جگہ پہ اپنی پریزنس برقرار رکھنی ہے, تو آپ کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ بھی چاہیے جس کے لیے رکھنی پڑے گی آپ کو. پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر تھے, ان سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی ٹینڈر کے پی کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے, یا کوئی بھی ٹھیکہ اگر دیا جاتا ہے تو اس میں 5 سے 6% کا ایک مارجن ہوتا ہے ٹی ٹی پی کے کمانڈر کے لیے. تو میں نے کہا یہ آپ نے مطلب یہ لیجیٹیمیٹلی مطلب لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ اس کے بغیر کوئی بھی ٹھیکہ دیں گے, کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں گے, اگلے دن وہاں بلاسٹ ہوگا, کام ختم ہو جائے گا, کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. اسی لیے ایک لحاظ سے ڈی فیکٹو طور پہ, جو کہ کہیں ریٹن نہیں ہے, ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے ان کی مونوپلی کو کچھ ایریاز میں. دوسری چیز یہ کہ افغان پالیسی کا کمپلیٹ ڈیزاسٹر تھا. جب پہلے خواجہ آصف صاحب نے مبارکبادیں پیش کی ایز اے ڈیفینس منسٹر, اور وہاں پر جب فال آف کابل دوبارہ ہوا تو آپ نے کیسے یہ سوچ لیا کہ وہ ان کو ہاربر نہیں کریں گے, جگہ نہیں دیں گے. اسی لیے کہ آپ کا ایک خواہش تھی اندر سے کہ ہندوستان کے اگینسٹ جو گورنمنٹ ہے وہ وہاں پر آ جائے. بات تو وہ ہندوستان سے بھی آج کر رہے ہیں. کیا ملا آپ کو اس چیز سے؟ کیا انہوں نے ہندوستان کا بائیک آؤٹ کر دیا؟ نہیں کیا. لیکن کیا انہوں نے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ختم کیے؟ نہیں کیے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی دسترس میں ہی نہیں ہے ایک ایسی ریاست جو کہ جہاں ٹرائبلزم ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ کچھ بھی کر دیتا ہے. ایک طرف داعش خراسان ہے, ایک طرف جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, ایک طرف افغان طالبان ہیں. اچھا 3-4 ان کے آگے سے فیکشنز ہیں. تو اگر انہوں نے اپنی وہاں پر رٹ کو مضبوط رکھنا ہے تو وہ ٹی ٹی پی کو نہیں اوفینڈ کر سکتے. یہ بچے کو علم تھا یہاں پہ, سوائے ہماری حکومت کو اور ہماری پریویس اسٹیبلشمنٹ کو.
تو یہ دیکھنے کے بعد جب 5-6 ہزار فائٹر انہوں نے جیل سے چھوڑا اور آپ نے ری سیٹلمنٹ کی باتیں کی جو پچھلے دور میں بھی ہوتی رہی یہاں پہ, تو پھر یہ ہونا انیویٹیبل تھا کہ یہ ہونا ہی تھا. اس کی وجہ ہے کہ آئیڈیالوجی میں اتنا فرق نہیں ہے, صرف لکیر کے اس پار جاؤ تو یہ ہمارے لیے اچھے طالبان ہو جاتے ہیں, اگر اس پار آؤ تو برے ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھے اور برے کی پالیسی کو آپ نے تبدیل کرنا ہے. اصل میں آپ ایک فیصلہ کریں, آپ بے شک یہ کہہ دیں کہ وہ اچھے اور ہمارے لوگ ہیں, لیکن ایک فیصلہ کریں. آپ نے 136 بچوں کے گلے کٹوائے APS میں, اس کے بعد میں آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس میں آپ نے ایک روڈ میپ طے کیا اور کنسنسس کیا کہ اس پہ اب عمل درآمد ہوگا. ایک بھی نقطے پہ آج تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اگر کی ہوتی تو آج نہ یہ بلاسٹ ہو رہے ہوتے, نہ ایکسٹریمزم ہوتا, نہ ہمارے بچے مر رہے ہوتے اس جنگ میں, نہ ہمارے فوج کے لوگ جا کے اتنے جوان جو کہ جن کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ریاست کی, ہمارے اور آپ کے ٹیکس کی, ان کی جانیں نہ جاتی جس طرح سے اب جا رہی ہیں. تو یہ اسی لیے کہ ہم نے ماضی کے اس طرح کے خوفناک واقعات جو APS بھی تھا, جس کے بارے میں اسد درانی صاحب نے باہر جا کے کہا کولیٹرل ڈیمیجز میں کیا ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایسے واقعات کو اتنا سافٹلی لیتے ہیں, ان سے سبق نہیں سیکھتے, تو وہ ریپیٹ ہوتی ہے ہسٹری, کیونکہ ہسٹری سے سیکھیں گے نہیں, وہ ریپیٹ کرے گی اپنے. لیکن مجھے نہیں لگتا مزمل کہ ہم بطور ریاست یا قوم یہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا یہ ہو گیا. میرا خیال ہے ہم بڑے سیریس ہیں. کیوں نہیں یہ جو سوچ ہے کہ اس کے بغیر ہم یعنی آگے جا ہی نہیں سکتے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہونے دے رہے ہیں, جان بوجھ کر ہونے دے رہے ہیں, یا ہم کمزور ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں اچھا جی آ رہے ہیں لوگ اور یہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں بس ٹھیک ہے. تو یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں, جو شہادتیں ہو رہی ہیں, آئے دن ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں, انہیں لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں نا, تو ہم جان بوجھ کے تو نہیں ہونے دے سکتے. نہیں, بالکل نہیں ہونے دے سکتے, لیکن آپ یہ وشفل تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اسے کنٹرول کر لیں گے. وہ نہیں ہوتا. جب آپ اوورلی پازیٹیو سوچتے ہیں نا, تب بھی تباہی آ جاتی ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی لیکن میں ایگزام میں فرسٹ آ جاؤں گا, تو یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا, یہ زہر قاتل بن جائے گی. اسی طرح ہماری اپروچ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم مینیج کر لیں گے, بعد میں مینیج ہوتا نہیں ہے. اور 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا تھا, جس میں نے مذاق سے لکھا کوئی اوباما آ کے ہمارا اسامہ لے گیا. اور وہ آپریشن جو ہوا, اس سے پہلے کیا قوم کو پتہ تھا کہ کس فیصلے کی بنیاد پہ آپ نے ان کو یہاں پہ جگہ دی ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح دی ہے غلط دی ہے وہ اور بات ہے. ایک اسٹیٹ اگر قوم سے چھپا کے بند کمروں میں فیصلے کرتی ہے تو پھر اس میں کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوتی, 4 سے 5 لوگوں کا دماغ ہوتا ہے صرف, اور وہ غلط ہو سکتے ہیں. میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اس کمرے میں کوئی فیصلہ کریں تو وہ پبلک وزڈم سے کم وزڈم والا فیصلہ ہوگا. تو یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے جنرل شاہد عزیز یہ بات کرتے تھے کہ ہم ایک دفعہ گئے گاڑیاں لے کے فوج کی, اور شمسی ایئر بیس کے دروازے پہ امریکنز نے روکا کہ کدھر جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا اندر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تمہاری ٹیریٹری نہیں ہے, بھاگو یہاں سے. تو تب ان کو معلوم ہوا, کمانڈر جو 11 ڈویژن کے ہیں میرا خیال ہے, جس کے بھی تھے اس ٹائم 10 کور کے, 10 کور کے کمانڈر کو نہیں پتہ کہ ایک ایئر بیس کا سودا ہو چکا ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اس طرح کی فیصلہ سازی جس میں لوگوں کی رائے ہی شامل نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک بیٹھ جائے گی, اس سے بلو بیک نہیں آئیں گے, تو یہ یقیناً بلو بیک ہے جس کو یہ لوگ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ویژن اتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے کہ آج حکومت بدلی, فارن پالیسی تبدیل, افغان پالیسی تبدیل, ہندوستان کی پالیسی تبدیل, ٹریڈ کی ویژن جو ہے وہ تبدیل, اور نیا ڈاکٹرن آ جاتا ہے. کتنے ڈاکٹرن دیکھ چکے ہیں ہم, کبھی مشرف ڈاکٹرن, کبھی باجوہ ڈاکٹرن, کبھی کچھ, تو وہ دیکھتے ہی آئے ہیں. تو اسی لیے ریاست کی پالیسی میں تسلسل ہے ہی نہیں. اسی لیے کوئی اگر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو آتی رہی ہے پہلے, ہر کسی کا اپنا ویژن ہے. کوئی TTP کو اچھا سمجھ رہا تھا, کوئی برا سمجھ رہا تھا. کنسنسس نہیں کریں گے تو یہ ڈیمیج جو ہے یہ ہوتا رہے گا, کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے آپ میں. اب میں نے آنا ہے الیکشنز پر, مگر اس سے پہلے آپ کنٹروورشل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور بھی لوگ ہوتے ہیں, ہر کوئی جو پبلک لائف میں آئے گا, سب لوگوں کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے, وہ رائے دیتے ہیں اچھی بری, لیکن اخلاقیات میں رہ کر تو ہر ایک کو حق ہونا چاہیے. لیکن آپ کے بارے میں مثال دیتا ہوں میں, ایک ویڈیو میں نے دیکھی آپ کی کہ آپ بتا رہے ہیں یہ پاکستان ہے اور یہ اب میرے پیچھے بھارت ہے, اور اس ویڈیو پر ایسے کمنٹ, ہاں وہ میم بن گئی کہ جی یہاں سے یہاں. تو آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں, یا آپ خوش ہوتے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں یار اچھا میمز بن گئی, پاپولر ہو گئے, بڑا زبردست ہے. اچھا کچھ لوگوں کا کام ہے بھائی, انہوں نے برا بلا کہنا ہے, چھوڑ دو, کہتے رہیں. بالکل. یا بس ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا تھا, کہہ دیا, کیا چھوڑو پرے. تو کس طرح اس چیز کو آپ لیتے ہیں اور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب یہ ہماری پوڈ کاسٹ, اس میں سے بھی لوگ چیز نکالیں گے, کہیں گے دیکھو یہ کمیونزم کو کہہ رہا ہے, یہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بول رہا ہے, یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ بات کر رہا ہے, یا فلاں. یعنی آپ کی بات میں سے ہر کوئی نہ کچھ چیزیں نکالے گا, پک کرے گا اور اس کو لگائے گا, اور پھر کہے گا دیکھیں مزمل نے کیا کہہ دیا, اس کو پتہ نہیں یہ ہے اس طرح کا. یہ تو پھر آپ الزام ڈالوں گا کہ انہوں نے کہلوایا مجھ سے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مجھے پہلے دن سے ایک چیز کلیئر تھی کہ اگر تو آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے 10 میں سے 10 لوگ سن کے خوش ہو گئے ہیں,
اور انہیں سکون کی نیند آ گئی ہے تو آپ نے جھوٹ ہی بولا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ اگلے کو انکمفرٹیبل نہیں کریں گے فیکٹ بتا کے اور ہسٹوریکل جو اس کو کلیئرٹی نہیں دیں گے تو اس سے تھوڑی سی ٹینشن اس کے ذہن میں آنی چاہیے. ادروائز اگر ہم ایک بچے سے یہ چھپاتے رہیں کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے تو وہ فیل ہوتا جائے گا ریپیٹڈلی نا. تو مجھے یہ کلیئر تھا کہ اگر میں نے سوشل میڈیا پہ آ کے کہیں بھی کسی پلیٹ فارم پہ بات کرنی ہے کافی لوگوں کو آفینڈ کرے گی. میں آیا ہی آفینڈ کرنے تھا. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ لوگوں سے صرف میں نے اگریمنٹ لینا ہے اور جو وہ سننا چاہتے ہیں انہیں وہ سنانا ہے تو پھر تو ہر دور میں جو سیاسی لیڈر مقبول ہوتا میں اس کی کشتی میں بیٹھ جاتا آرام سے اور اس سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا. مجھے لوگ بھی جو ہے وہ میجورٹی میں ایڈمائر کرتے جو اب شاید مائنورٹی میں کرتے ہیں, لیکن وہ پرپز نہیں تھا. اور اب بھی یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی جو بن جاتی ہے وہ اسی لیے بنتی ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ڈیلوژنس پالی ہوتی ہیں انہوں نے ان کو میں ہرٹ کرتا ہوں جان کے. اور وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کوئی میرے فالوور بن جائیں یا پھر وہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے کل کو. وہ اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ ری وزٹ کریں اپنے آئیڈیاز کو. ہاں اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں, لیکن ایک صحافی کا کام یا کسی پبلک انٹلیکچوئل کا کام یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو انکمفرٹیبل کرے, وہ بات بتا کے جو کہ ریاست نہیں چاہتی کہ بتائی جائے. کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ تعریفی کلمات پہ منحصر ہے وہ صرف پی آر ہے اسٹیٹ کی, وہ جرنلزم نہیں ہے. تو جرنلزم تو ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ رہے گا بھی نیگیٹو, کیونکہ اگر یہ اس کمرے میں لائٹ جل رہی ہے تو یہ خبر نہیں ہے, جب یہ بند ہوگی تو وہ نیوز ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت نیگیٹو ہے, بہت تنقید کرتا ہے, بہت کرٹیکل ہے, ڈپریس کر دیتا ہے لوگوں کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لائن آف ورک ہی ایسی ہے. ایک ڈاکٹر کو اگر آپ یہ کہیں پازیٹیو سوچو مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, وہ علاج ہی نہیں کر سکتا اس کے بعد میں. تو ہمارے یہاں صحافت میں جو مثبت رپورٹنگ کا ایک کینسر تھا نا اس نے یہ کنٹروورسی کریٹ کی ہے, میں نے نہیں کی مجھے لگتا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا تھا 3 مہینے دے دیں, 6 مہینے دے دیں. یہ ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں پھر آپ نے دیے یا نہیں اس ٹائم, مجھے تو پتہ نہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں اسپیس کی یا ڈبیٹ کی یا انکمفرٹیبل ٹروتھ وہ بات کرنے کی, ہمارے ہاں ہمیشہ ایک کنٹروورسی رہی ہے کہ جی ہمارے ہاں وہ اسپیس نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں حامد میر صاحب آگے بڑھ رہے ہیں, عمران ریاض ہیں, ان کے اپنے خیالات تھے, بہت کچھ انہوں نے بھگتا, اور بھی لوگ ہیں. پاکستان دنیا میں جو سب سے زیادہ غیر محفوظ ممالک ہیں صحافیوں کے لیے, یعنی جو خبر دینے والا ہے اس کے لیے, ان ممالک میں شامل ہے انفارچونیٹلی. تو اب کیا الیکٹرانک میڈیا جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے یہ کیا واقعی بڑی بکواس چیز ہے, اس پر صرف تباہی ہو رہی ہے, بربادی ہو رہی ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. جو حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اچھا ہم کوئی قانون بناتے ہیں اس پر, اور وہ قانون نہیں بن پا رہا. کبھی ہم کہتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں, وی پی این لگا کر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں ہم غلط ہیں؟ کیا یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے بڑی خوفناک چیز ہے کیونکہ وہاں پر ہم بہت زیادہ گند پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں, اس کو بند کر دینا چاہیے؟ لیکن دیکھیں کوئی بھی میڈیم جو ہے نا وہ ان اٹ سیلف نہ ایول ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے, اس کا یوز جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. جس طرح ایک نائف ہوتا ہے نا, اس سے آپ جیم بھی لگا سکتے ہیں, گلا بھی کاٹ سکتے ہیں کسی کا. تو یہ تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کسی ٹول کو آپ کس اینڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا میڈیم پیدا ہو چکا ہے جو ریاست سے ریگولیٹ نہیں ہو رہا تو وہ ہمیشہ ان کے لیے ہیڈک کا باعث رہے گا. اس کی وجہ کہ پہلے کیا تھا کہ ایک پی ٹی وی گئے وہاں جا کے ایک وہ سامنے پیپر رکھ دیا, یہ پڑھ دو بس, بیانیہ کنٹرول ہو گیا. اب کیا ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو بھی گیا جیسے بہاول نگر میں ابھی ہوا ہے یا اور واقعات ہوئے ہیں, آپ نے پوری کوشش کر لی کہ بات آگے نہ جائے, لیکن چونکہ نمبر آف ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ اور پلیٹ فارم اتنے زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ بیانڈ دا کنٹرول آف دا اسٹیٹ چلا گیا کام اب. تو اسی لیے وہ برا لگ رہا ہے. جہاں تک ٹی وی کا تعلق ہے تو وہ ریگولیٹڈ ہے, وہ تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اور آپ تو میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اس میں. لیکن وہ بھی اس لیے ریگولیشن ہے اس میں کیونکہ پیچھے بزنس مینی ہوتی ہے. ہر بزنس اونر کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ ہرٹ نہیں ہو سکتے, ان کو اسٹیٹ کے ساتھ الائن کرنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا میں ایسے نہیں ہوتا. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ کنٹرول کریں گے سوشل میڈیا کو تو اس سے مزید نقصان انہی کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پبلک فرسٹریشن کو جب بڑھا دیتے ہیں, ایکسپریشن کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں, تو تب ہی تو اصل امکان پیدا ہوتا ہے ریولوشن کا. تو اگر میں پاکستان کی ایک شاہی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں تو کہوں گا چلانے دو سوشل میڈیا, بلکہ روز نیا ٹرینڈ چلائیں. اس کی وجہ ہے کہ نتھنگ از سیریس. یہاں اٹھ کے روز ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے, نیکسٹ ڈے وہ ریووک ہو جاتا ہے, ورلڈ کپ آتا ہے, سب بھول جاتے ہیں ریولوشن کو, اگلے دن انقلاب ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں تو آپ نے بس ٹرینڈ چلانے دیں ان کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سیریس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا کا نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ابیوز اور سلانڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا انقلاب اور یہی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے. آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں کرتے. بہت سے لیڈر ایسے ہیں جن کی سوشل میڈیا پہ
لاکھوں کروڑوں کی فالوئنگ ہوگی, سیلیبریٹیز کی ہوگی, لیکن جب ان کو ریئل لائف میں کوئی ایشو آتا ہے تو ایک بندہ بھی پاس آ کے کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایلوژن ہے صرف. اگر آپ نے اس کو سیریس بہت لے لیا تو آپ کو ڈر بھی لگے گا اس سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ریاست کی مونوپلی ہونی چاہیے وائلنس پر, تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن پہ بھی ہونی چاہیے پھر ہماری مونوپلی, کیونکہ اگر انفارمیشن پہ نہیں ہوگی تو پھر وائلنس پہ بھی نہیں رہے گی, لوگ وائلنس پھیلا دیں گے, یہ کر دیں گے. ہم نے لوگوں کو ایک ڈائریکشن دینی ہے, خاص طور پہ نوجوان, چونکہ ہمارے نوجوان پاپولیشن ہے بھی بہت زیادہ اور اس کا یوز بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے دن بدن, تو وہ غلط ڈائریکشن پر جا رہے ہیں. ہم نے ان کو ڈائریکشن ان کی ٹھیک کرنی ہے. دیکھیں, آپ نے کہا نا مونوپلی آن وائلنس ہونی چاہیے, یہ پورا ورڈ تھا لیجٹمیٹ مونوپلی آن وائلنس, یعنی کہ وائلنس بھی وہ والا جو کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے لیجٹمیٹ یوز ہو. اب یہ کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے اشارہ توڑا ہے تو اسٹیٹ مجھے فائن کرنے کا اختیار رکھے, بے شک مجھے برا لگ رہا ہے لیکن وہ لیجٹمیٹ ہے. اسی طرح اگر میں نے کسی کا قتل کیا ہے تو اسٹیٹ کے پاس رائٹ ہو کہ مجھے کیپٹل پنشمنٹ دے سکے, وہ ہے لیجٹمیٹ وائلنس. یہ والا وائلنس جس میں آپ کسی کو بھی اٹھا کے مار دیں یا کسی کی بھی آواز بند کر دیں, وہ لیجٹمیٹ اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ بہتر ہے مونوپلی آف فورس بہتر ہے. وائلنس بھی ہو لیکن لیجٹمیٹ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ یا تو پھر آرٹیکل 19 نکال دیں, جس طرح سے آج کل کچھ صحافی حضرات ہمارے جس میں بڑے سینئر لوگ بھی ہیں. اب وہ میرے اس دن ایک پروگرام میں بیٹھ کے میں ایز اے پینلسٹ گیا ہوا تھا, بہت سینئر صحافی ہیں, نام لینے کا فائدہ نہیں ہے. وہ بیٹھ کے کیا آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بند بھی ہو جائے گا تو ریاست کو کیا فرق پڑے گا. تو میں نے کہا جی پھر آپ اس کو بنیادی عنصر نہیں سمجھتے ایکسپریشن کو ڈیموکریسی کا. نہیں, چین بھی تو چل رہا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ون پارٹی اسٹیٹ اناؤنس کر دیں اگر آپ نے چین سے کمپیریزن کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سروائیو کر رہی ہے اسٹیٹ تو بس یہ بھی بند کر دو, وہ بھی بند کر دو. اتنا پتہ نہیں ہے کہ آج کل سب سے بڑا جو آپ کا بلڈنگ اپ ایک ریونیو چنک ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کا ہے یا وہ سروسز کا ہے آئی ٹی کا. اگر آپ یہ سارے ایونیوز بند کر دیں گے تو پھر آپ نارتھ کوریا بن جائیں گے. نہ کسی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں, بلیک اکانومی چلائیں, پھر لوگوں کو اسمگل کریں, اور اس کے علاوہ اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے سے پہلے پرمیشن لینی ہوگی اسٹیٹ کی, یا اگر ایمپرر نے بال ایک خاص ہیئر کٹ کروا لیا سب وہی کروائیں بیٹھ کے, اور اس کی خوشی اور غمی پہ روئیں بیٹھ کے. اس طرح کی ریاست بنا لیں پھر. یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی فالٹی اٹیمپٹ ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا, فائدہ کم ہوگا, اور اتنا یہ سیریس نہیں ہے جتنا سیریس تھریٹ اس کو یہ سمجھتے ہیں. یہ پرسیپشن ہے. الیکشنز میں کیا ہوا ہے, 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں ان میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد اب تک ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں کون گین کر رہا ہے, کون نقصان میں جا رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف, عمران خان اس میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ الٹا ان کا فائدہ ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان میں نون لیگ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے کسی حد تک. لیکن نون لیگ اس طرح سے ہے کہ جب رات کا 1 بجا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ انیشیل ٹرینڈ جو 5% بھی ہیں ان میں سے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں آ رہا, تو اس پوائنٹ پہ اگر انہیں کوئی صحیح مشورہ دیتا تو وہ آگے سے یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہمارا مینڈیٹ نہیں آیا, جس کا آیا آپ اس کو دے دیں, ہم جا رہے ہیں. اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہ ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر نون لیگ کی طرف سے یہ پوزیشن لے لی جاتی کہ ہمیں یہ والا اقتدار نہیں چاہیے بیساکھیوں پہ. اور بہت سے لوگوں نے مختلف حلقوں میں کال کر کے جو میٹھا ڈلوایا نا اپنی چائے میں کہ ذرا اس کو اور جو ہے وہ ٹیسٹ اس کا اچھا کر دیں, وہ اس میٹھے کا جو رزلٹ ہے وہ 5 سال بھگتیں گے بعد میں. کیونکہ اگر میں نے کلیئرلی ایک مینڈیٹ جو ہے کسی سے مانگ کے لیا ہے تو میں پھر اپنے مائنڈ سے کچھ نہیں کر سکتا فار دا نیکسٹ 5 ایئرس. تو ایک تو سب سے بڑی گیم جو غلط کھیلی وہ انہوں نے کھیلی کہ انہوں نے مینیج کروایا اور اس کا نقصان انہیں کو ہو رہا ہے. دوسرا جو چیز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح سے کہ اگر آپ ایک بندے کو جتنی دیر تک باہر رکھیں گے اس سسٹم سے, جو کہ فیڈ ہی اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ سارے غلط ہیں, آپ سب کو کچھ نہیں آتا, میں واحد آدمی ہوں جو سب چیزوں کو فکس کر سکتا ہوں, یہ تو بیسٹ کیس سینیریو ہے ان کے لیے. اس کی وجہ ہے کہ جب تک پرابلمز ہیں تو وہ ہیں. پاپولسٹ موومنٹس ہوں یا اس طرح کی تحریکیں ہوں, وہ جتنے مسائل بڑھتے ہیں اتنی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر ان کو ارریلیونٹ کرنا تھا ان کو 5 سال پورے کرنے دیتے, ان کے اپنے فالوور ان کو ارریلیونٹ کر دیتے, آپ کو کچھ نہ کرنا پڑتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرسیپشن بھی غلط ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو بالکل کچل دینا ہے. نہیں, یہ ریاست ایسے چلتی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو ہتھکڑی لگا کے جہاز کی سیٹ سے باہر لے کر گئے تھے, لوگوں نے کہا تھا دوبارہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی, آج واپس آئے ہوئے ہیں. اسی طرح فائنالٹیز پاکستان کی پالیٹکس میں اور اسٹیبلشمنٹ کے ویژن میں کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ سارے نظام کو ایک بیلنس سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ پی ڈی ایم کو کھلا چھوڑ دیں گے اور ان کے پاس خان ان کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ بھی غلط ہے, اور اگر خالی خان رہ گیا وہ بھی غلط ہے. اسی لیے دے نیڈ بوتھ آف دیم اینڈ دیٹس وائی دے آر کیپنگ دیم الائیو.
تو اس میں زرداری صاحب گین نہیں کرے آپ کے خیال سے؟ وہ بس بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، وہ جس طرح ایک میم نہیں آتی، وہ بندہ سگریٹ ہاتھ میں ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور سارا تماشا لگا ہوا ہے، وہ آئینی عہدے انہوں نے لے لیے ہیں؟ یا ایک دوسری بات بھی ہے کہ ان کا ووٹ بینک 2008 سے پیچھے بھی ہوگا لیکن 2008 سے مسلسل کم ہو رہا ہے، تو زرداری صاحب سندھ تک محدود ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں جو ان کے ووٹنگ ٹرینڈز ہیں 2008 سے اب تک جتنا بھی ان کا ووٹ بینک تھا اس سے آدھے سے بھی کم ہو گیا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں تو پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے کہ چھوٹی گیم سے بڑا رزلٹ حاصل کیا ہے، کیونکہ پہلے تو بہت سے لوگ ان کے یہ پرائیویٹ میٹنگز میں بول رہے ہوتے ہیں کہ باری ویسے ہماری بنتی تھی لیکن ملی نہیں ہمیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی پورا مینڈیٹ دینے سے خوف زدہ ہیں لوگ، کیونکہ 18ویں ترمیم کی تکلیف ابھی تک گئی نہیں ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل گیم وہ کھیلتے ہیں وہ کوئی اور پارٹی کھیلتی نہیں ہے، یہ بھی خطرہ ہے۔ تو پرفارمنس تو ان کی ہمیشہ سے جو جہاں تک وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات ہو یا اور چیزیں وہ تو کافی پور رہتی ہے، ٹرانسپیرنسی بہت کم ہوتی ہے، اور وہ عہدے بھی موسٹلی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کے ماسٹر ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز کی بات کریں اور لوگوں کی سینٹ کی بات کر لیں، تو اتنی گیم جتنی ڈیفائنڈ تھی وہ تو کافی اچھی کھیل گئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کو اتنا اختیار مل گیا ہے کہ وہ اب اپنی مرضی کر سکیں وہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اوور آل پارلیمنٹ کی ہی جو سوورینٹی ہے وہی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پتہ ہی ہوگا لوگوں کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب اصل میں کابینہ میں ہیں، یہ گارنٹی ہے کہ ہماری حکومت چلے گی۔ تو ایک گورنمنٹ جو خود غیر سیاسی لوگوں کی گارنٹیوں پہ چل رہی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا بحث کریں کہ یہ فیصلہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی؟ پہلے وہ لا کر یہ تو دکھائے کہ میرے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، ادروائز تو وہ کل کو پھر ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، کسی اور نے کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں اختیار ہے وہاں اقتدار اگر نہیں ہے تو پھر تنقید کا بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ سامنے ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو ایک گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی؟ اگر وہ نہ لیتے تو وہ پھر ان کے لیے مسائل تھے، تو 5 سال اگر گزار لیتے ہیں اور ان کو کیا چاہیے؟ اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، کیا آپ کے خیال سے ان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے ٹرمز اور ان کو دوبارہ اس طرح اقتدار لینا چاہیے، یا اب گزاریں وقت جتنا جیل میں گزارنا ہے، اس کے بعد پھر کیا پتہ کتنا عرصہ جیل میں رہتے ہیں، کیا وقت گزرے گا، کیا ہوگا؟ بالکل، تو یہ بھی تو ہے کہ میاں صاحب نے دیکھا ہوگا کہ بڑا عرصہ گزار لیا ہے، باہر بھی رہا ہوں، اب مریم کو جس طرح بھی ہے کمفرٹیبلی ایک دفعہ دے دیتے ہیں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ جس طرح شہباز شریف صاحب نے اقتدار لیا ہی ہے نا دوبارہ، تو شاید انہوں نے سوچا ہو کہ اسی طرح اقتدار ملتا ہے، بس ٹھیک ہے کیا کرنا ہے مزاحمت کر کے بس دکھانے کے لیے کرنا۔ بالکل شہباز صاحب کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 انگلیاں گھی میں ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ان کو تو ان کی پارٹی نے بھی کبھی ایز اے پریمیئر ایز اے پی ایم دیکھا نہیں تھا، لیکن اب جو ریپیٹڈ 2 اٹیمپٹس ان کو مل گئی ہیں اور اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں مل گئی ہیں، تو یہ تو کبھی پاسبل نہیں تھا اس سے پہلے، اسی لیے ان کا جو گین ہے وہ تو بالکل پازیٹیو گین ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تحریک انصاف کا، تو ان کا ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بنیادی پولیٹیکل فلاسفی ہے نا، اس کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ باقی تمام پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی، انہوں نے اپنی ساری موومنٹ کو بیس ہی اس پہ کیا ہے۔ اگر بنیادی پرنسپل ہی کمپرومائز ہو گیا تو پھر پالیٹکس میں بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، شہریار افریدی نے کہا آرمی چیف سے بات کریں گے، تو وہ اسی لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ایک فریم میں دکھائی دے گئے نواز شریف صاحب، خان صاحب کے لوگ اور لوگ، تو وہ ان کا بھی اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں، کیونکہ اگر آپ اتنا انتہا تک جا کے سیاست کر چکے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کچھ شخصیات کی شکل بھی نہیں دیکھنی، طالبان سے بات کر لیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، تو پھر اگر یو ٹرن کافی لیے ہوں گے پہلے، لیکن یہ والا شاید نہ لے سکیں وہ بڑا آسانی سے، تو اسی لیے وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل کنسنسس کرنے والی جماعت نہیں تھی، بلکہ کہیں وہ ہو نہ جائے اس کو روکنے والی جماعت تھی، کیونکہ وہ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اور اس کے بعد میں یہ آئے، اور پھر ایک مقبولیت بھی ان کی اب ہو چکی ہے، کیونکہ اب جتنی زیادتی آپ کسی لیڈر سے پاکستان میں پنجاب میں کرتے ہیں اتنا پنجاب ووٹ دیتا ہے، جس طرح ووٹ کو عزت دو تھا، جب وہ ختم ہوا نواز شریف ریلیونٹ ہوا ہے آج، کل کو ان کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ بنیادی پرنسپل پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ تبدیل کرے، جو مساق جمہوریت ہوا تھا، چاہے وہ بکمکا تھا، چاہے وہ چوری تھی، لیکن رستہ وہی تھا اسپیس کو ریکلیم کرنے کا، کیونکہ اگر پولیٹیکل غیر سیاسی لوگوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ آپ میں سے ایک بندہ توڑ کے لائیں اپنے پاس، اسے دیں حکومت اور اس کو آپ کے خلاف کر دیں، تو یہ گیم چلتی رہے گی، اگلے 50 سال چلتی رہے گی۔ اس کو روکنے کے لیے صرف ایک سلوشن ہے کہ براڈ بیس کنسنسس ہو، ساری پارٹیاں اسی مساق جمہوریت کا حصہ بن جائیں اور کہیں کہ ہم میں سے کسی کو ڈیل نہیں چاہیے، یا آپ چلائیں
یا پھر جو جینون اور آرگینک موومنٹ ہے وہ آ کے چلنے دیں. تو وہ تبھی ہوگا جب پی ٹی آئی اس معاہدے کو جوائن کرے گی جو کہ وہ اب تک انکاری ہے, لیکن کرنا پڑے گا اس کو. لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں ان میں تو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ نے اس توڑ دیا, بالکل توڑ دیا, جہاں موقع ملا انہوں نے کہا دونوں نے پیپلز مینڈیٹ چھوڑیں, وہی نہ آ جائے. بالکل پیپلز پارٹی. آپ دیکھیں نا پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت میں جو قانون سازیاں ہوتی رہی ہیں جس میں اسکریننگ ٹیسٹ ہے اور پتہ نہیں بیوروکریسی کو کمپرومائز کر دیا, پبلک اسپیس ساری سرنڈر کر دی, نادرا کا چیف نہیں لگا سکے شہباز شریف صاحب, کسی ادارے میں اپنا بندہ نہیں بٹھا سکے, تو وہ ساری اسپیس ختم ہو چکی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کی جو اسپیس تھی, جو لیجیٹیمیسی تھی, وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر, اور اس میں ایکولی رسپانسبل پی ایم ایل این ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ زیر عتاب آئے اور آپ کو کہا گیا کہ کیس ختم کروانے ہیں, اگر کروانے ہیں تو آ جاؤ, تو جب اس سٹیج پہ آپ نے کمپرومائز کر لیا اتنی مار کھانے کے بعد, تو وہ مار بھی ضائع ہو گئی بعد میں آپ کی. کون اس کو اکنالج کرے گا کہ آپ نے نیب بھگتی, آپ نے یہ کیا. ابھی خاقان عباسی کا LNG ریفرنس 2 دن پہلے بریت ہوئی ہے, اس میں 19 میں اس پہ گرفتاری ہوئی, ہمیں بتایا گیا 25 ارب کا ٹیکہ لگایا اس آدمی نے, آج بریت ہو رہی ہے. اس طرح کے درجنوں کیسز بنے, پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی بنے, لیکن ابھی بن رہے ہیں. اب تو ابھی اور مزید دوشہ خانہ میں سے اور وہ بچے نکل رہے ہیں. بالکل کرے گا. آپ الیکشن سے پچھلے ہفتے جو ہوا ہے وہ دیکھا ہی ہے آپ نے. تو یہ چیز ہے کہ اگر یہ مار کھا کے اس سفرنگ کو پرنسپل سٹانس میں کنورٹ نہیں کرنا, تو آپ کی مار بھی پھر آپ کو ہی پیاری ہے, ہم تو اس کو سلوٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ کہ پھر فائدہ ہی نہیں ہے اگر میں کمپرومائز ہو گیا ہوں اس کے بعد میں. تو اگر آپ کے سٹیکس اتنے بڑے ہوں, کاروباری سٹیکس, تو آپ کبھی بھی انقلابی نہیں بن سکتے. یہاں پہ لوگوں کا یہی خام خیالی ہوتی ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کے جو سیاسی رہنما ہیں, بے شک وہ خان صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں, کوئی زرداری صاحب ہوں, یہ کوئی ریولوشن لے آئیں گے. کیسے لا سکتے ہیں؟ میرے ایک ملک میں اتنے زیادہ سٹیکس ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا یہاں پہ کہ لوور کلاس اٹھ کے لیڈرشپ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے. تو وہ تحریک نہیں ہوتی, پھر وہ ایک پرسنالٹی کے گرد گھومنے والی ایک مونارکی ہے بس. تو یہی اب خان صاحب کی عمر دیکھ لیں, زرداری صاحب کی, نواز شریف کی دیکھ لیں, 70+ ہیں سارے. اگر آپ کا سارا ویژن ہی یہ شخصیات ہیں تو پھر 5-6 سال 10 سال کی مار ہے آپ کا ویژن, اس سے اوپر تو نہیں ہے نا. ابھی یہ کمپنی چلے گی؟ پہلے ہی نہیں چل رہی جی وہ, اور ویسے بھی اس کمپنی میں صرف کمپنی ہی ہے اور تو اگر آپ دیکھ لینا سیاسی وہ کمپنی تو چلتی رہنی ہے, وہ تو ابھی فی الحال ختم نہیں ہوتی. سیاسی لوگ اگر ہوتے تو پھر ہم کوئی بات کرتے اس پہ, لیکن چونکہ جو عہدے جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اس سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے آپ کو کہ طاقت نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کے پاس تو بالکل, وہ خود کہتے ہیں کہ میں آنکھ کا تارا ہوں جب, تو پھر کیا ان سے بحث ہو سکتی ہے اس بارے میں. تو اسی لیے یہ بھی میرا خیال ہے 2-3 سال کا جو فیصل وابڈا صاحب ٹائم, اتنا تو وہ بھی نہیں دے رہے ویسے, وہ تو سال کہہ رہے ہیں, 1.5 سال کہہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 5 سال والا کوئی بیک بون ہے اس میں. کیوں کہ وہ تو جس طرح سب لوگ اکٹھے ہیں اس میں کیئر ٹیکر بھی آ گئے ہیں, شہباز شریف صاحب فیکٹر سامنے ہے, سب بڑا سموتھلی چل رہے ہیں. تو اس دفعہ تو ساتھ ہیں, اگر ایکسٹینشنز بھی ہو جاتی ہیں کچھ سپلٹ مینڈیٹ, بالکل وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن سپلٹ مینڈیٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک بھی اسٹیک ہولڈر نے اس دوران کنونس کر لیا پاورفل کوارٹرز کو کہ آپ ہماری بات سنیں, ان ہاؤس چینج کرائیں, نہ کوئی الیکشن کرانا پڑے گا, یہ بھی ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی, آپ ان پاپولر ہو رہے ہیں, تو آپ کو کیا پتا کہ اگلے دن صبح اٹھ کے وہ فیصلہ تبدیل کر لیں. اگر یہ سارا کچھ چند شخصیات کا دماغ بدلنے پہ منحصر ہے تو پھر تو آپ گارنٹی دے ہی نہیں سکتے. گارنٹی سسٹم کی ہوتی ہے, پرسنالٹیز کی نہیں ہوتی. میری اور آپ کی رائے کل بدل سکتی ہے, نظام نہیں بدل سکتا. تو یہ چیز ہے کہ چونکہ نظام نہیں ہے اسی لیے 1-2 مائنڈس کے چینج ہونے کی بات ہے, سب چینج ہو جائے گا. وہ کیا ایک فیکٹر آپ کی نظر میں ہے کہ یہ جس دن ہو گیا تو آپ سمجھیں گے کہ باقی ہم جناب اب جو اس طرح پریڈکشنز آ رہی ہوتی ہیں کہ 2075 میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 اکانومیز میں ہوگا, بڑا پاورفل کنٹری ہوگا, اور بڑے کریڈیبل لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. بھارت کا تو نظر آ گیا, وہ تو میرا خیال ہے 2027 کی بات ہے, وہ تو شاید تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے. تو ہماری بھی پریڈکشن 2075 کی ہیں. وہ 2075 میں کیا ایسا ہونا ہے, 2050 میں ہونا ہے, 60 میں ہونا ہے, وہ کیا ہونا ہے کہ اس کے بعد ہم اس لائن میں لگیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پاپولیشن اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ بیسک GDP جو ہے وہ دنیا سے کمپیٹ کر جائے گا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اس کے لیے بھی ایک تیاری اور ایک درست سمت میں قدم اٹھانے کی بات ہے نا. اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ a journey of 1000 miles begin with a single step, کہ اگر میں نے 1000 میل ابھی دور جانا ہے تو وہ بے شک کافی ٹائم لگے گا, لیکن میرا قدم اس سمت میں ہے تو اسی لیے میں صحیح چل رہا ہوں. تو ہمارا تو اس سے اپوزٹ سمت میں ہے نا, ہم تو ابھی اس لائن میں جا نہیں رہے جہاں کچھ چیز بہتر ہو سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ
ابھی جس طرح سے برین ڈرین ہو رہا ہے, جس رفتار سے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اسکلڈ لیبر کی کمی ہے, انڈیجنس انڈسٹری کی کمی ہے, پاور کرائسس اتنا زیادہ ہے, ٹیررزم ہے یہاں پہ, اور دوسرا یہ کہ مجھے تو ایجوکیشن کا برا حال ہے, ہمارے بچے اسٹنٹڈ گروتھ ہے, بچوں کی غذائی 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, جس قوم کا 50% جو بنتی ہے انرولمنٹ کی, وہ کیا کسی سے سوال کرے کہ فیوچر کیا ہوگا؟ پتہ ہے کیا ہوگا, دیکھ لیں گلیوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ فیوچر ہے. کیونکہ اگر جو اسکول جا رہے ہیں ان کو بھی کوئی کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی اور آدھے تو جا ہی نہیں رہے, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کی تو 18 سینچری کی لٹریسی ریٹ ہم سے بہتر تھا آج 21ویں صدی سے, کیونکہ ہم تو ابھی تک وہ 70 والا مارک ٹچ نہیں کر رہے, اور وہ بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ نام لکھ سکیں اپنا. اور دوسرا مجھے تو سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ انٹیگریشن کا لگتا ہے, کہ جس رفتار سے گلگت ریجن کے اندر میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان میں غصہ بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ کشمیر میں جو بھی بل جلائے گئے وہ سب کچھ ہوا, آپ نے بھی کور کیا اس کو. بلوچستان میں جس نوعیت کی ایکٹیویٹیز اور TTP-BLA کے الائنس کی بات کی جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ 2075 کے, اور مجھے علی بن گنڈا پور صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ مسلسل جو آپ دیکھیں وفاق کو نشانہ بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر کہ جی ہمارے سے یہاں پر پانی سے بجلی بن رہی ہے, ہم سے یہاں سے وسائل جاتے ہیں, ہمیں وہ جناب 5 روپے فی کلو دے رہے ہیں, فلاں چیز ہو رہی ہے. تو اگر آپ نوٹ کریں تو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں, چاہے گندم کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے, تو یہ بھی چونکہ جب محرومی ہوگی تو لوگ تو کہیں گے کہ ہاں جی محرومی کی, جس طرح ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے کہ جی جو ہے امریکہ ہی کرا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہاں یہ چیز بھی جنریٹ ہو سکتی ہے. پہلے ہی وہ قبائلی علاقے صحیح طرح سے آپ دیکھتے ہیں انٹیگریٹ اس طرح سے نہیں ہو سکے, چونکہ آپ نے جتنا ان سے وعدہ کیا وہ بھی KP گورنمنٹ کسی حد تک ٹھیک کہتی ہوگی کہ جی جو فنڈز ہمیں آنے چاہیے وہ اس طرح نہیں آ رہے. آپ نے انٹیگریٹ تو کر دیا, لیکن اس کے لیے جو وسائل چاہیے, جوڈیشری میں جو چاہیے وہ تعداد پوری نہیں ہو سکی, دیگر چیزیں نہیں ہو سکیں. تو خدا نہ خواستہ وہ سینٹیمنٹس بھی پھر خدا نہ خواستہ بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے NFC ایوارڈ کے تحت یہ طے کیا تھا کہ ہر صوبے کا ایک فیئر شیئر ہوگا, اور اس کے بعد جو ریونیو جو جس صوبے سے جنریٹ ہوگا اس کا پہلا حق جو پروجیکٹس ہیں وہ انہی صوبے کے عوام کا ہوگا, اور اگر آپ نے یہ وعدہ توڑنا ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ خود آواز دے رہے ہیں اپنی مشکل کو. کیونکہ ایک آپ نے CPEC کے حوالے سے جو ہم نے بات بتائی کہ اس سے گیم چینج ہو جائے گی, اس سے اتنی امپلائمنٹ آئے گی, اس سے تقدیر تبدیل ہو جائے گی اس خطے کی, اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہمیں تب بھی معلوم تھا کہ یہ سب کہانیاں اسی لیے ہیں کہ آپ جس خطے کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کے عوام کی رائے شامل ہے اس میں نہیں ہے. کیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی کمیونٹی کے کسی فرد کو اس میں کوئی فیئر شیئر ملا؟ نہیں ملا. ایک نوکری کسی مزدور کی یا کسی کارپینٹر کی یا الیکٹریشین کی لگی نہیں لگی. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آ کے ایک خطے کی گیم چینج ہو جائے گی وہاں کے لوگوں کو پاورٹی ایلیویشن کیے بغیر؟ نہیں ہو سکتا. ابھی وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ وہ سب کچھ جیم پڑا ہوا ہے. ابھی شانگلہ میں اٹیک ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے. اس سے پہلے 2 سال پہلے داسو میں اٹیک ہوا تھا, آپ نے دیکھا. اگر یہاں پہ لبرٹی ہی نہیں ہے انویسٹر کے آنے کی, آپ اگر 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو نا, جا کے دیکھتے ہیں کہ جہاں پیسے لگا رہا ہوں وہاں پھڈا تو نہیں ہے کوئی. تو یہ انٹرنیشنل ملک کیا بے وقوف ہیں کہ وہ آ کے بلینز آف ڈالرز کے آپ کے سامنے ٹیپ کھول دیں گے دیکھے بغیر کہ یہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ تو اس کو کنٹرول کیے بغیر آپ اس طرح کے پروجیکٹس جو آپ بتا رہے تھے جس سے چند ارب ڈالر سے آپ کی تقدیر چینج ہو جائے گی, وہ ہو نہیں سکتا تھا. اسی لیے جہاں تک وہ ان کے گریونسز کا تعلق ہے تو وہ جب تک وفاق ٹریکل ڈاؤن افیکٹ پاور کا نہیں لاتی, سیاسی نظام کے انڈر بلوچستان کے عوام کو یا اور لوگوں کو نہیں لاتی. اس کے علاوہ ایون کراچی جیسے شہر کی صورتحال دیکھ لیں کہ پچھلے سال 90,000 وارداتیں ہوئی ہیں اسٹریٹ کرائمز کی, 90,000. تقریباً 72,000 فون چھینے گئے ہیں ایک ہی شہر سے. ٹھیک ہے, پورے شہر میں کیمرہ نہیں ہے. یہ وہ شہر ہے جو 65% آف دا GDP پاکستان کا کریٹ کرتا ہے, اور CCTV کیمرہ اسے گلی میں نہیں ملتا. گاڑی لو تو اس کے شوق تباہ ہو جاتے ہیں, سڑکوں کا یہ اشر ہے. اچھا, پوش ترین علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو رہی ہے. 60% سالڈ ویسٹ آپ دریائے جو ہے وہ اس میں عریبین سی میں پھینک رہے ہیں, اور ایک تعفن اور ایک گند کی صورتحال ہر جگہ پہ ہے. اور وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لیسٹ لیویبل جو سٹیز ان دی ورلڈ کہہ رہے ہیں, 8th ورسٹ سٹی ان دی ورلڈ. تو اگر آپ نے 65% جو کمائی کر رہا ہے شہر, اسے کچھ نہیں دیا تو باقی پھر کیا؟ باقی تو لائن میں لگے ہوئے ہیں پیچھے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ کراچی میں بھی میئر کی اتھارٹی کے اندر صرف 34% کراچی آتا ہے, 34%. ہم اور آپ بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یار کراچی میں یہ الیکشن جیت گیا, وہ جو بھی جیت جائے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کوئی KPT کی زمین ہے,
اچھا کوئی ان کی ہے, کوئی ان کی ہے, کوئی کسی ریونیو والے کی ہے, کوئی کسی کی ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ اگر سیاسی لوگوں کو اختیار نہیں دیں گے اور لوکل لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو وہ جو آپ کے فیئرز ہیں میرے بھی وہی ہیں کہ پھر انٹیگریشن کا سوال ہوگا 2075 میں کہ کیا انٹیگریشن رہتی ہے یا نہیں. میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں, پروگرس دور کی بات ہے. لیکن 25 کروڑ عوام, نوجوان پاپولیشن, نوجوان میں ایک امید ہوتی ہے. یہ جو باہر جا رہے ہیں, میں اس سے بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا, لیکن بہرحال زرداری صاحب کی سوچ ہے باہر جا رہے ہیں, وہ پیسے بھیجیں گے یہاں پر آئیں گے جناب, اور اس سے ہم ترقی کر جائیں گے, وہ باہر بھیجیں گے. جبکہ دوسرے اس کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ٹیکس وہیں پر دیں گے, وہ جو ایک فعال حصہ بنیں گے وہ اسی اکانومی کا بنیں گے, وہاں پر وہ رہیں گے, ٹیکس بھی وہاں پر دے رہے ہوں گے, سروسز وہاں دے رہے ہوں گے. کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے یا کوئی بھی سروسز دے رہا ہے, کسی بھی طرح کی, مزدور ہے, ٹیکسی ڈرائیور ہے, کام تو وہاں پر کر رہا ہے. تو اکانومی تو ان کی وہاں پر آ رہی ہے, اس کا کچھ حصہ, کچھ پرسنٹیج وہ یہاں پر ضرور بھیج رہا ہے. تو ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے ترقی کر جائیں گے. لیکن 25 کروڑ لوگ ہیں, نوجوان اتنے زیادہ ہیں, کچھ تو ان کا مستقبل ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے سارے اٹھ کے باہر چلے جائیں گے, بہت گئے ہیں لیکن کہاں جائیں گے. تو یہاں کچھ تو امید دلا دیں ہمیں, پھر ورنہ مجھے بھی لوگ کہیں گے جی یہ دیکھیں اس نے چپ کر کے اس کو پیسے مایوسی پھیلانے دی ہے. تو کچھ تو ہم کسی ڈائریکشن میں تو جا رہے ہوں, کیونکہ میں بھی یہ ایگری کرتا ہوں کہ ہم پھر کہیں سی پیک والے میں نہ چلے جائیں معاملے پہ کہ اتنے اربوں ڈالر آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج خبر آ رہی جی 550 ارب روپیہ ہم نے صرف جو آئی پی پیز یعنی چائنا کی طرف سے جو پاور پلانٹس لگے ہیں ان کے دینے ہیں. باقی تو پتہ نہیں 4-5 ہزار ارب روپیہ تو الگ بن گیا ہوا ہے ہمارا گیس کا اور بجلی کا. لیکن اب جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے پتہ نہیں ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے, وہ بھی اس طرح نہ لے آئے کہ وہ مالک آ رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر, اور وہ اصل میں لے جانے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر کریں گے ہم اور ہم اپنے پیسے وہاں پر لے جائیں گے. تو یہ بھی سوچنا ہے, لیکن اس قوم کو بھی تو کوئی امید دینی ہے. یہ تو 25 کروڑ لوگوں نے یہاں رہنا ہے. بالکل. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ سوچیں کہ ابھی جو پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ ہے یہ ایک ایسا فنکشنل اسٹیٹ بن جائے گی جس سے ہر کسی کو انصاف بھی ملے, ریسورسز بھی ٹھیک ملے, نہیں مل سکتا. پنجاب از انفارچونیٹلی دی ایلیفنٹ ان دا روم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا صوبہ جس کے ایک شہر کی سیٹیں دوسرے کسی صوبے سے زیادہ ہیں تو پھر آپ اس وائس کو بیلنس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک صوبے, ایک پاکستان جیسے ملک کی لیڈرشپ کا فیصلہ 2 شہروں نے کرنا ہے, لاہور نے یا فیصل آباد گجرانوالہ نے, کہ جو یہاں سے جیت گیا پنجاب جیت گیا, پنجاب جیتا پاکستان جیت گیا, تو پھر تو یہ امبیلنس ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے کچھ ریفارم کرنی ہے, سب سے پہلا کام ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں, کیونکہ اگر پنجاب کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس یعنی کہ نئے صوبے نہیں بنتے تو پھر یہ امبیلنس رہے گا کہ باقی ساری جو اکائیاں ہیں وفاق کی وہ ہمیں برا بھلا کہتے رہیں گے کہ ریسورسز ہمارے یہ کھا رہے ہیں, اچھا رائٹس یہ نہیں دے رہے ہمیں, اچھا سارے وسائل بھی ان کے اوپر لگ رہے ہیں, لاہور میں میٹرو ہے, لاہور میں یہ سڑک ہے, وہ ہے, ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. یہ اسی لیے ہے کہ جب الیکشن جیت کے آنے والے شخص کا جو پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے, جیسے پنجاب سے ایک پارٹی جیت جائے باقی کسی کو کچھ نہیں کرنا, پھر اس کے بعد میں پورا بلوچستان مل کے ایک شخص کو ووٹ دے, وزیر اعظم نہیں بن سکتا کیونکہ نمبر ہی نہیں ہے اس کے پاس. پنجاب آدھا بھی دے دے ووٹ تو وزیر اعظم بن جائے گا. تو پہلے تو آپ کو یہ امبیلنس ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے لوگ آواز اٹھائیں, بات کریں, کیونکہ یہ پالیٹکس تو نام ہی گفتگو کا ہے کہ ایک آرگیومنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ وائرل ہو اور اتنا زیادہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو کہ اس کے بعد میں لوگوں کے دماغ تبدیل ہوں. اور وہ بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن جب گورنمنٹ ملتی ہے کوئی کچھ کرتا نہیں. اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ حقائق کیا ہیں, کہ اگر یہاں پہ لاہور میں ایک بادشاہ نہ بیٹھا ہوگا تو پھر ہماری رعایا بھی خراب ہو جائے گی. تو اسی لیے 2-4 لوگوں سے ڈیل کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ رکھو یہاں پہ. جہاں تک امید کی بات ہے تو وہ نوجوانوں کی جو سب سے بڑی پوٹینشیل ہے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس دور کے اندر ہندوستان سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ آئی ٹی انڈسٹری کو تھوڑا سا پروموٹ کر دیں, تھوڑا سا ان کو انسینٹیو دے دیں, یا جو گھروں میں بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ سے اتنا ریونیو لا سکتے ہیں اگر ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر سیکورٹائزیشن کا بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں یہاں سے. تو یہ ٹیررزم کا ایشو سالو کر دیں, باقی ساری چیزیں خود ریپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کی وجہ کہ ٹورزم کیوں نہیں ہوتا, اس لیے نہیں ہوتا. کوئی باہر سے آئے گا تو جس طرح ابھی تفتان ہائی وے کے اوپر بس سے اتار کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے 12 لوگوں کو انہوں نے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے مارا ہے, یہ دیکھنے کے بعد میرا دل کرے گا کہ میں جا کے وزٹ کروں ان جگہوں پہ یا ریونیو لگاؤں. یہاں پہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے سب سے بڑا ناسور جو ہے, جو کینسر ہے, وہ یہی ہے کہ اب پاکستان کے کسی بڑے شہر میں, ادھر لاہور میں غدافی میں میچ ہو جائے تو آدھا شہر بند ہو جاتا ہے. کراچی کے لوگ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ٹیم آئی ہوئی ہے, اس لیے نہیں کہ خطرہ ہے اس لیے. تو
تو یہ چیز ہے کہ تھریٹ پرسیپشن کو ختم کریں. یہ نوجوان جو ہیں کافی چیزیں خود ٹھیک کر لیں گے, اور یہ ختم کرنے کے لیے ریاست بنیادی رول پلے کرے, اپنا سبق سیکھے. انہیں بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کا بھی یہ آخری چانس ہے, کیونکہ اگر آپ مرغی ذبح کر دیں گے تو پھر اس کے بعد میں انڈے نہیں کھا سکتے آپ. لاسٹ کوشچن, کون سا نظام بہتر ہے, ہائبرڈ جو چل رہا ہے, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, پریزیڈینشل, کوئی کنگ آ جائے ہمارے ہاں, کوئی جس طرح کا ہو جائے, منارکی کچھ شروع ہو جائے, کون سا نظام ہمارے یہاں بہتر چل سکتا ہے؟ دیکھیں نظام ان سب میں سے ہائبرڈ تو خیر نہیں, کیونکہ ہائبرڈ میں ہی یہ ایشو ہے کہ اختیار کہیں اقتدار کہیں. نظام جو بھی ہو ہمیں یہ پتہ ہو کہ سوورن کون ہے. سوورن وہ ہوتا ہے جس کے پاس فائنل ورڈ جو ہے وہ اس کا ہے. ہمیں یہ تو علم ہو کہ ہم نے تنقید کس پہ کرنی ہے, جواب کس سے لینا ہے, ذمہ دار کون ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس عہدے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ کسی اور کی ہے. تو اسی لیے کوئی بھی نظام ہو لیکن اس کی آنیسٹ امپلیمنٹیشن نہ ہو. امریکہ میں صدارتی نظام میں چل رہا ہے, جاپان کے اندر بڑی ڈفرینٹ قسم کی مونارکی ہے کہ 3 سال کی گورنمنٹ آتی ہے, اوپر کانسٹیٹیوشنل مونارک بیٹھا ہوا ہے. ایران میں ایک جو تھیولوجی کا جو ہے نا وہ ایک تھیوکریسی کہتے ہیں اس کو, کہ ایک طرف آیت اللہز ہیں اور ساتھ پارلیمان بھی چل رہی ہے, لیکن سب کو کم از کم یہ علم ہے کہ یہ نظام چل کیسے رہا ہے. یہاں نہیں پتہ, یہاں کسی کو نہیں پتہ کہ ان سین جو ہے وہی ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے. تو اسی لیے کوئی بھی نظام ہو جہاں اختیار ہے وہاں اقتدار ہو صرف, تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ بنگلہ دیش بھی 1 پارٹی اسٹیٹ ہے, پرفارم کر رہی ہے. بی جے پی اس وقت جو انڈیا میں کر رہی ہے اس میں کوئی ڈیموکریٹک پرنسپل نہیں ہے کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا اٹھا کے, میڈیا کو کنٹرول کر لیا, لیکن یہ پتہ ہے کہ رول کون کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مودی کہیں اور سے ڈکٹیشن لے رہا ہے اور اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے. تو یہاں پر ایشو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ذمہ دار اپنے آپ کو ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں وہ نہیں ہیں ذمہ دار, اور جو ذمہ دار ہیں وہ آتے ہی نہیں سامنے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی نظام لے آئیں, اس کی آنیسٹ اور کلیئر امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے تو وہ نظام بہترین ہو سکتا ہے آپ کے لیے. میرے نزدیک سب سے بہترین نظام جو ہے وہ یہی ڈیموکریسی ہے. اس کی وجہ ہے کہ بے شک اس میں کچھ فیصلے میرے خلاف آ سکتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوں. 51% کوئی بات کرے میں اس کو اگری نہیں کرتا اس سے, تبھی وہ مجھے ماننی پڑے گی. لیکن وہ ایک آخری نظام ہے جس میں فرد کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ فرد کی اہمیت نہ مارکسزم میں ہے, نہ کمیونزم میں ہے, نہ مونارکی میں ہے, نہ ڈکٹیٹرشپ میں ہے. اور انفارچونیٹلی اگر ہم اسلامی نظام کی بات کریں تو اس پہ بھی اب اتنی زیادہ آراء آ چکی ہیں کہ آپ اس کو کنسنسس تک لانے میں ہی آپ کو پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگ جائیں گی. تو اگر اس نظام کے اوپر علماء کا بھی کنسنسس تھا 73 میں, تو پھر آپ کیا کباہت ہے کہ اس کو اپلائی کر لیں. آنیسٹلی نہیں کرتے آپ. آج تک ایک وزیر اعظم نہیں آیا جو 5 سال نکال گیا ہو. تو اسی لیے ڈیموکریسی سے متنفر اس نظام کو دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ہے ہی نہیں. اصل چیز جو ہے ہی نہیں, میں نفرت کیوں کروں اس چیز سے جب تک وہ آئی نہ. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک شخص کی اہمیت ڈیموکریٹک نظام میں ہوتی ہے وہ اگر یہاں پر ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اٹھ کے آواز بند کر دے یا کچھ بھی کر دے. میں ایک اکانومسٹ کا پڑھا رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بات تو ہے, جب ڈکٹیٹرشپ آئی ہے پاکستان میں تو اکانومی پاکستان میں ہمیشہ تبھی بہتر ہوئی ہے. تو لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ ہر ڈکٹیٹرشپ کے بعد ملک میں کیا حالات ہوئے, لیکن یہ اکانومی وہ اچھی کر جاتے ہیں. نہیں, وہ سب آرٹیفیشل ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ آج بھی اگر پاکستان کو امید ہو جائے نا کہ $50 ارب کہیں سے آ رہا ہے تو یہ ساری جمہوری ایکسرسائز ختم ہو جائے گی. مسئلہ صرف یہ پیسے نہیں ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ کوئی سیاسی نظام کو چلانا چاہ رہا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. آج پاکستان کوئی خبر ملے کہ کوئی ملک $50 ارب دینے پہ تیار ہو گیا ہے, حکومتیں اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے. بھٹو صاحب کو جب لٹکانا تھا تو ضیاء نے صرف یہ کنفرم کیا کہ ڈالر پیچھے کتنے ہیں. جب اسے نظر آیا کہ نہیں ڈیولپمنٹ ہوگی, عوام چپ کر جائیں گے, تو ٹانگ دو. بے شک کنسنسس سے آئے ہوئے وزیر اعظم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی مسئلہ یہ ہے پیسے ختم ہو گئے ہیں, جمہوریت کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو ڈکٹیٹر آ کے کرتا ہے وہ سب آرٹیفیشل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ وار ڈریون اکانومی ہوتی ہے. ایوب صاحب کے دور میں جو ہے وہ سیٹو سینٹو ہوا, باہر سے پیسہ آ گیا, اکانومی پرفارم کرنے لگی. ضیاء صاحب کے دور میں افغان وار, مشرف صاحب کے دور میں 9/11 کے بعد کی وار. تو یہ انہی جنگوں سے کما رہے تھے, یہ کوئی ہم کریٹ نہیں کر رہے تھے. اگر جو لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ڈکٹیٹرز کون سی ایسی انڈسٹری چھوڑ کے گئے ہیں جو آسمان کو چھو رہی ہے اس وقت, اگر نہیں ہے تو سب آرٹیفیشل تھا. اس لیے
جو جمہوریت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ جمہوریت کے پیچھے لگ جاتا ہے, تو اس لیے سارا کام خراب ہوتا ہے. یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے. بالکل. جی مشرف صاحب نے الیکشنز کروا دی, اگر وہ پوری طرح کر جاتے کچھ, وہ جی کالا باغ ڈیم بنا جاتے, فلاں کر دے, وہ جمہوریت کے پیچھے پڑ گئے لیجٹمیسی کے چکر میں. اب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے جناب کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں. تو یہ بھی ایک ڈبیٹ ہمارے یہاں چل جاتی ہے کہ جی جب کسی کو آتا ہے جمہوریت ملتی ہے تو وہ موقع تھا, اس وقت وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, بھٹو صاحب وہ نہیں کر پائے. ڈکٹیٹرز بھی اب اس نوعیت کے نہیں ہو سکتے کہ وہ میس مرڈر کر دیں یا کسی کو بھی کچھ کر دیں, کیونکہ اب آپ UN کا حصہ ہیں. آپ اتنے بڑے اسٹیج کے اوپر اگر آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کرنی ہے کہ آپ نے سیاسی نظام بھی نہیں چلنے دینا, الیکشن بھی نہیں کرانا, تو پھر آپ کو مسئلہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا نہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کا ہو جائے گا. بے شک امریکنز ان کے ساتھ انگیج کرتے رہے اپنے فائدے کے لیے, لیکن ایک سٹیج پہ آ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی لیجیٹیمیسی چاہیے ہی نہیں. PCO کے تحت حلف انہیں بھی چاہیے تھا کیونکہ ان کو اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹیمائز کرنا تھا. اس لیے تو اب ہم جس عالمی نظام حکومت کا حصہ بن چکے ہیں, اس کے بعد اس نوعیت کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو سکتی جو کوئی چنگیز خان بن جائے کہ کچھ بھی کر دے یہاں پہ. تو وہ انفارچونیٹلی ان لوگوں کے لیے اب ہو نہیں سکتا. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو فنڈنگ انہوں نے اس لیے بند کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار بہت غلط کر رہے تھے, ہم نہیں, FATF سے ڈر گئے ہیں, یہ بات ہے صرف. تو یہ جو فارن چارٹرز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نے بھی بہت چیزوں کو تبدیل کیا ہے. لیکن یہاں پہ میں تو کہتا ہوں کہ نوجوان صرف ایک کام کریں, اور وہ یہ ہے کہ تاریخ پڑھیں جتنی ہو سکتی ہے, جتنا اسے سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھیں, اور اس کے بعد آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مٹیریل اتنا ہے کہ جیسے ہی کوئی پروپیگنڈسٹ آئے گا تو آپ اس کے منہ پہ فیکٹ ماریں گے اور کہیں گے کہ نہیں مجھے آپ سے بہتر پتہ ہے, آپ مجھے پاگل نہ بنائیں. یہاں ایشو صرف یہ ہے کہ جتھوں کی فارم میں عوام کو استعمال کر کے پھینک کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اس سے بچنے کے لیے ہر دنیا کی ڈیموکریسی سے پہلے باشعور قوم چاہیے, اس کے بغیر ڈیموکریسی چل ہی نہیں سکتی. یہ اسی طرح ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں فراری کو میران کے انجن پہ چلا لوں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ڈیموکریسی کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ انفارمڈ ووٹر ہے, جس کا دماغ اتنا کرٹیکل ہو کہ اس کی چوائس بہت ایگزامنڈ ہو, کہ اس کو پتہ ہو کہ میرے اس ووٹ کی اہمیت کیا ہے, ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے اور اس کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے, ابھی نہیں پتہ. آپ جہاں جس مرضی کنٹری سائڈ ایریا میں جا کے دیکھ لیں کہ ایک کوئی وڈیرا فیصلہ کرتا ہے 50,000 ووٹ ڈل جاتا ہے, 1,00,000 ووٹ, کوئی برادری کا ووٹ, کوئی کچھ ووٹ. یہ پہلے شخص بنانا پڑے گا, پھر جو ہے نا وہ انڈیویجول بنے گا, پھر اسٹیٹ بنے گی اس کے بعد میں. تو سب سے بڑا کام جو ہوپ ہے یوتھ کے لیے وہ یہی ہے کہ اب سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے, جس پہ وہ آپ کو اور مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ اپرچونٹی تاریخ میں پہلے کسی کے پاس نہیں تھی کہ ایوری پیس آف نالج واز ون کلک اوے. پہلے یہ تھا کہ اگر کسی نے لائبریری ڈسٹرائے کر دی تو نالج بھی تباہ ہو گیا. اب آپ سے یہ چیزیں کوئی چھین نہیں سکتا. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اس پہ کینڈی کرش کھیلنی ہے, کتاب پڑھنی ہے, اٹس یور چوائس. ٹھیک, بہت بہت شکریہ مزمل, آپ نے وقت دیا, تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے ویری گڈ کنورسیشن. انشاءاللہ پھر کبھی اسی طرح ایک لمبی نشست رکھیں گے. آئی وش یو دا بیسٹ آف لک. آپ نے بہت اچھا کیا یہ انیشیٹو لے کے, اور آپ کی وائس جو ہے وہ ضروری ہے. اور یو آر دا پرسن جس نے مجھے اس پر موٹیویٹ کیا. یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ اس پر آپ کو ضرور آنا چاہیے. تھینک یو, بہت شکریہ مزمل. تو جناب یہ تھے مزمل اور ان کے خیالات. آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں, لیکن خیال سے ذرا, ٹھیک ہے, تنقید ضرور کریں لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر. اور ایک اور سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے اگلے گیسٹ کون ہوں گے, یا یہ کہہ لیں کہ آپ کس کو دیکھنا چاہیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں, تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.